ہوگا اور جس پر تم ناراض ہوگی اس کو جہنم میں بھیجوں گا اگر ذہناً عبادت گزار ہوگی۔ حق شفاعت پوچھ لیا بی بی یہ جو حق شفاعت مانگا ہے اس کو کیا کرے گی تو؟ ایک دن بی بی ام سلمہ نے سوال کر ڈالا کہ تجھے حق شفاعت حق مہر میں ملا ہے یہ کیوں نہیں آ کیا کرے گی تو؟ یہ بی بی ام سلمہ بڑی اچھی ہے، حضور کی بہت وفادار زوجہ ہے، اتنی پاکیزہ زوجہ ہے کہ یہ بی بی کہتی ہے کہ ہمیں جب بھی رسول اللہ کو خوش کرنا ہوتا نا تو ہم ویسے تو حکم ہے کہ رسول کو سلام کے بغیر نہ پکارو، کبھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا نبی اللہ، کبھی یا رسول اللہ، کبھی یا نبی اللہ بیس الہدا، مگر جب رسول تھکے ہوئے پریشان ہوتے نا تو پھر ہم یہ کہتے ہیں تو رسول راضی ہو جاتے السلام علیکم یا جد الحسن والحسین، اے حسن حسین کے نانا ہمارا سلام۔ یہ بی بی ام سلمہ کہتی فاطمہ جی اماں اس بی بی سے ایک بی بی دوسری نے پوچھا کہ ام سلمہ تو اس گھر کے بارے میں کیا چاہتی ہو رہی تھی جو گھر کے اندر؟ کافی لوگ پوچھ رہی ہو تو کہتی میں حیران چکی چل رہی ہوتی ہے چلانے والا کوئی نہیں، فاطمہ کی چکی چل رہی ہوتی آٹا پیس رہا ہوتا چلانے والا کوئی نہیں، حسنین کا جھولا جھول رہا ہوتا ہے جھلانے والا کوئی نہیں۔ تو کہا میں کون ہوتی ہوں؟ آئیے اسی سے پوچھتے ہیں جس کی چکی ہے، اسی سے پوچھتے ہیں جس کے بچے ہیں۔ آئیں دونوں کہا بی بی یہ پوچھ رہی ہیں کہ چکی چل رہی ہوتی ہے چلانے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ اب بی بی فاطمہ زہرا نے کہا ام سلمہ اس کو نظر نہیں آتا، تجھے تو نظر آتے ہیں نا؟ یعنی یہ ام سلمہ اس مرتبے پر فیض تھی کہ ملائکہ کو دیکھ لیتی تھی۔ کہا آپ کا اجازت نہیں سی بتا دوں؟ کہا ہاں۔ کہا جھولا جھلانے والے بھی نظر آتے ہیں نا؟ کہا بی بی ام سلمہ کہتی ہے میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ملائکہ عرش سے آتے ہیں زہرا کی چکی چلاتے جاتے ہیں فخر کر کے جاتے ہیں، حسنین کا جھولا جھلانے آتے ہیں وہ زہرا۔ تو بی بی ام سلمہ نے کہا تو نے حق شفاعت جو لیا تھا؟ بی بی فرماتی ہاں ام سلمہ یہ بات پوچھ رہی تھی کہ آپ کے بابا حضور بھی تشریف لے آئے، کہ آپ کے شفاعت کس لیے لیا؟ کہا اس لیے لیا ہو کہ میں نے جب سے سنا ہے نا میرے سچے بابا نے بتایا ہے کربلا کی خاک آئی ہے کہ میرا حسین پیاسا مارا جائے گا، بے جرم و خطا مارا جائے گا۔ تو بی بی فرماتی ہے میں اس وقت سوچ رہی تھی کہ میرا جو مظلوم مارا جائے گا اس پہ روئے گا کون؟ میں نے بابا سے پوچھا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ تیرے بابا ہوں گے؟ کہا نہیں۔ نہ حسنین کے بابا ہوں گے نہ ماں ہوگی، کوئی نہیں ہوگا۔ تو بی بی نے کہا پھر روئے گا کون؟ تو پیغمبر نے فرمایا یجعل اللہ قوما، اللہ ایک قوم پیدا کرے گا فاطمہ جو تیرے بچوں کو اتنا روئے گے کہ اپنے جوانوں کی موت بھول کے تیرے حسین کی نہیں بھولے۔ تو بی بی نے فرمایا پھر میں جنت کے دروازے پہ بیٹھ کر میرے مظلوم بچے پہ رونے والا جیسے جیسے آتا جائے گا میں شفاعت کرتی جاؤں گی، اگر کوئی گناہگار بھی ہوا مگر میرے حسین کا آزادار ہوا میں دروازہ جنت سے واپس نہیں جانے دوں گی، میں شفاعت کروں گی۔ اور جانتے ہو عزادارو اس بی بی کے لیے ہے معاشر میں صرف دو صدائیں بلند ہونے، ایک واقفوہم انہم مسئولون کہ ان کو روکو ان سے مسئلہ پوچھنا ہے، وہ مسئلہ ولایت علی ابن ابی طالب کا ہے، اور
دوسری صدا چیخو پکار میں بلند ہونے ہے یا اہل معاشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ. اے اہل معاشر اپنی آنکھیں بند کر لو، اپنے سروں کو جھکا لو. اب محمد کی بیٹی فاطمہ میں گزر رہا اجرکم من اللہ سوائے غم حسین رولا کوئی غم نہ دے. جب یہ صدا بلند ہوگی نا عزادارو، علامہ حسین بسجارہ مرحوم فرماتے تھے انبیاء بھی سر جھکائے ہوں گے، ملائکہ بھی، اولیاء اللہ بھی سارے سر جھکا کے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے کہ فاطمہ کی سواری جانی ہے، فاطمہ کی شان سے گزرے گی. ایک صدا بلند ہوگی، میرا اللہ میں باپ ہوں، میں محرم ہوں، کیا مجھے اجازت ہے میں فاطمہ کو عطا دے گی؟ آواز قدرت ہے کہ میرا محبوب بہتر یہ ہے نہ دیکھ جس حال میں تو چھوڑ کے آیا تھا، نہ سر سفید تھا، نہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، نہ زخمی پہلو تھا، نہ بائیں ہاتھ زخمی تھا. اجرکم من اللہ مولا سوائے غم حسین کوئی غم نہ دے. اب کیسے آئے گی بیوی؟ نہ شاندار سواری ہوگی، نہ نور کی امباری ہوگی. بیوی کے سر کے بال کھلے ہوئے، ایک ہاتھ میں تیروں سے چھلنی کرتا، مظلوم کربلا کا ہوگا، دوسرے ہاتھ میں کٹے ہوئے باز کے بازو. اللہ کی کچہری میں آ کے کہ میرا والد میرا انصاف کر، میرے پہ جرم و خطا مارے، میرا اللہ بچے بھی میرے مارے گئے، قیدی بھی میری بیٹی کی، میرا اللہ قتل بھی میرے بچے کیے گئے، تماچے بھی میری بیٹیوں کو مارے گئے. اجرکم جب اس حال میں آئے گی پیغمبر کی نظر پڑے گی، چیخ مار کے روئیں گے زہرا میں تو تجھے اس حال میں نہیں چھوڑا. کہے گی بابا ابھی تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، مدینے کے نظام بدل گئے بابا. جس دربار میں جاتی تھی تو اٹھ کے استقبال کرتا تھا بابا. میں کئی گھنٹے کھڑی رہی، مجھے کسی نے نہ پوچھا تو کیوں بابا تیری دی ہوئی سند کے پرزے ہو. بابا میرے بے جرم و خطا بچے مارے گئے، میرے بیٹے کے جنازے پہ تیر مارے گئے. بابا بھی تیری قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی تھی، تیرا دیا وہ حق لوگوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. سنتا تعالی مصائب بابا مجھ پہ اتنے مصائب آئے، اگر زمینیں پہ آتے تو پھٹ جاتے، پہاڑ لے جاتے، دن سیالاتوں میں بدل جاتے. مقدمہ پیش کرے گی بس آخر جملہ خالد فرمائے گا زہرا بنت رسول اللہ صدیقہ تہرا، تیرے اس مظلوم کا کوئی گواہ ہے؟ بس میں نمبر چھوڑ رہا ہوں عزادارو. پردہ دار بیٹھیاں بیٹھتی ہیں، مجلسوں میں آتی ہیں زہرا کے بچوں کو رونے. بی بی فرمائے گی میرا اللہ میرے مظلوم کے دو گواہ ہیں، ایک 4 سال کی بچی ہے جو ہر ضرب پہ تماچے کھاتی رہی، دوسری میری بیٹی زینب جو 70 قدم پہ سر پہ قرآن رکھ کے پوچھتی رہی کیوں باہر حکم ہوگا جاؤ بنت حیدر کو لایا جائے، مسافر حساب کر اس بچے کو. فرشتے نور کی امباری میں لے کے جائیں گے. المصائب 18 بھائیوں کی بہن اللہ کی کچہری میں تیری ماں نے مقدمہ پیش کر دیا. اللہ کہتا ہے گواہ کے لیے زینب کو بلایا جائے، سکینہ کو بلایا جائے. بی بی نور کی امباریاں کہے گی واپس لے جاؤ، میں چلی جاتی ہوں مگر میں آج بھی اس حال میں جاؤں گی جس حال میں کربلا سے کوفے سے شام بن پلانے اٹھو پہ گئی تھی، بدلے ہوئے ہاتھوں سے جا کے کہو گی میرا اللہ
بھائی بھی میرے بارے جو ہے رسیاں بھی مجھے پہنائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ